عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم کی اردو درسی کتاب کے سبق نمبر 7 صحت و صفائی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو 3 سے 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ صحت و صفائی کیا ہے، کیوں ضروری ہے اور تندرست رہنے میں اس کی کتنی اہمیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ صحت و صفائی سبق کے صفحہ نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ جس انسان نے خود کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا اس نے آدھا ایمان حاصل کر لیا۔ ہمارا نصف ایمان، آدھا ایمان ہی صفائی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات کرنے کے لیے صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح صفائی کے لیے چند اصول وضع کیے گئے ہیں، چند اصول ہیں کہ کس طرح ہم نے خود کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ کچھ صفائی جسمانی ہوتی ہے، ہم نے جسمانی صفائی بھی اپنی دیکھنی ہے، اور کچھ صفائی ارد گرد کے ماحول کی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے پاک و صاف رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ ہماری جسمانی صفائی ہے، کہ جسمانی صفائی ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ جسمانی صفائی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، ہر روز نہائے، ناخن اور دانت صاف رکھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہوادار کمرے میں سوئے اور روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرے۔ یہ تمام باتیں انسان کو تندرست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر ناخن نہیں کٹے ہوئے ہوں گے، ناخن تراشے ہوئے نہیں ہوں گے تو اس صورت میں ان میں میل جمع ہو سکتا ہے، اور میل جمع ہونے کی صورت میں جو بھی ہم کھانا کھائیں گے وہ ہمارے ناخن انگلیوں کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں جا کر مختلف بیماریوں کا باعث بنے گا۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 30 پر۔ صفحہ نمبر 30 کے پہلے پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم اپنی لاپرواہی سے اور گندگی سے ہم اپنی بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ناخن نہ تراشنا اور اس کے علاوہ دانت صاف نہ رکھنا۔ دانت صاف نہ رکھنے سے دانتوں میں بدبو آنے لگتی ہے، جراثیم جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی خوراک یا غذا کھائی جاتی ہے وہ دانتوں کے ذریعے، دانتوں کے جراثیم کے ذریعے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح روز کی ورزش بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی ہوادار جگہ پر یا کھلی فضا میں یا باغ میں ورزش کرنے سے جسم کو آکسیجن بھی زیادہ مقدار میں ملتی ہے، اور یوں انسان چاق و چوبند اور تندرست رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی غذا کو دیکھنا ہے۔ غذا ہماری بہت سادہ اور مرغن نہ ہو، باسی نہ ہو، گلی سڑی اور باسی چیزیں نہ کھائی جائیں۔ جب بھی کھانا کھایا جائے سادہ کھانا کھایا جائے، اور جب بھی کھانا کھایا جائے تو لقمے کو، یعنی کہ نوالے کو آہستہ آہستہ چبا کر پوری طرح کھایا جائے تاکہ معدہ اس کو جلد ہضم کر سکے۔ اسی طرح روز کا نہانا، روز کا جو غسل ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے صفحہ نمبر 31 کے آخری پیراگراف میں، کہ اگر ہمارے جسم میں اگر نہ نہایا جائے
تو بہت سارے ایسے ہمارے جسم میں پسینے کی صورت میں ایسے خراب مادے ہوتے جو جمع ہو جاتے ہیں، پسینہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ پھر پسینہ خشک ہو کر ہمارے مساموں کو بند کر دیتا ہے، اور جو انسان کی جلد اور انسان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے جسمانی صفائی کو ہر صورت برقرار رکھنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، دانتوں کو صاف رکھنا ہے، روز نہانا ہے، اور اسی طرح ہمارے ارد گرد کی جو صفائی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارا گھر، ہمارا گلی محلہ صاف ہونے چاہیے تاکہ ارد گرد کی فضا اور ہوا بھی صاف ہو اور ہمیں صاف آکسیجن میسر آ سکے۔